الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 22واں پارہ سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے شخص وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر درود و سلام زیادہ بھیجا کرتا تھا۔ اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان ہوا ہے، اور یہ مقام ایسی خصوصیت والا ذکر ہوا ہے، امتیازی شان بیان ہوئی ہے کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے فرشتوں کو بھی موصوف کیا کہ اللہ بھی رحمت بھیجتا ہے اپنے پیغمبر پر اور اس کے فرشتے بھی، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن یہ ایسا اونچا کام ہے نبی پاک پر درود و سلام والا کہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے طور پر اپنا بھی ذکر ساتھ کیا ہے کہ اللہ بھی درود و سلام بھیجتا ہے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو ایمان والوں کا تو حق لازمی ہے۔ اور اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صلو اور سلمو دونوں صیغہ امر ہیں، یعنی ایمان والوں پر واجب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت ہو، جیسے یہاں اس آیت میں ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے پیغمبر پر رحمت بھیجتے ہیں۔ جب لفظ صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو جیسے اس آیت میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور جب صلات کی نسبت ایمان والوں کی طرف ہو جیسے کہ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے ایمان والوں کو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدح اور ثنا کرتے ہیں۔ ایمان والے مدح اور ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اور اگر صلات کی نسبت چرند پرند اور مخلوق کی طرف ہو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کائنات کی ہر چیز حمد و ثنا کرتی ہے، تو جب صلات کی نسبت فرشتے اور اللہ اور ایمان والوں کی طرف نہ ہو بلکہ اور مخلوق کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے استغفار کرنا۔ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ انسان کے جب گناہ ہوں تو وہ معاف ہوتے ہیں، جب گناہ معاف ہو چکے ہیں اور پھر بھی بندہ استغفار کرتا ہے تو پھر اس سے درجے بلند ہوتے ہیں، انسان کے اخروی درجات بلند ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بندے نے گناہ پر توبہ کی اور اسے نہیں پتا وہ توبہ تو قبول ہو چکی ہے، لیکن یہ اپنے ڈر کی وجہ سے اس گناہ پر پھر بھی توبہ کرتا رہتا ہے، پھر بھی توبہ کرتا رہتا ہے، اور جب کہ توبہ اس کی قبول ہو چکی ہے تو یہ جو اوپر توبہ ہو رہی ہے یہ توبہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ یہی جو بھی نیکی ہو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی طرف نسبت کی صلات کی، فرشتوں کی طرف بھی نسبت کی، ایمان والوں کو بھی حکم دیا۔ ہر ایک کا مفہوم الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں، ایمان والے اپنے پیغمبر کی مدح ثنا کرتے ہیں، اور چرند پرند دیگر مخلوق استغفار کرتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چہرے کے اوپر بشاشت تھی، خوشی کے آثار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب آپ تشریف لائے۔ جیسے آپ قریب آئے، سلام ہوا، آپ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے یہ فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو سلام کرتے ہیں اور ایک خوشخبری دیتے ہیں، اب تو اے نبی آپ خوش ہو جائیں گے، اما ترضا، اب تو آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ کوئی امتی ایک مرتبہ بھی صلات بھیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجیں گے، اور کوئی امتی ایک مرتبہ سلام بھیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجیں گے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی عرض کرنے لگا کہ حضور سلام کا تو مطلب ہمیں پتہ ہے، جیسے ہم اتحیات میں بھی پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والسلام، السلام علیک ایھا النبی، تو سلام کا تو مطلب پتہ ہے، ہر روز اتحیات میں سلام ہم آپ پر کرتے ہیں اور ویسے بھی مجلس میں السلام علیکم کہتے ہیں، لیکن ہمیں صلات کا مطلب نہیں پتہ جو صاد کے ساتھ لفظ ہے، سین کے ساتھ کا مطلب سلام ہے، التحیات للہ والصلوات والسلام، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ میں السلام سین سے لفظ استعمال ہوا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں، لیکن جو صلات کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، وہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے یہ پوچھا جب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو،
آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ صلاۃ کا معنی ہے۔ السلام علیکم تو وہی معنی ہے آپ کے اوپر سلامتی ہو، اور صلاۃ کا معنی رحمت کی دعا ہے، درود و سلام جس کو کہتے ہیں، وہ جیسے درود نماز شریف میں آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تو بات یہ ہے کہ دو لفظ استعمال ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بہتر تو یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والا شخص ایسا درود و سلام منتخب کرے جس میں صلاۃ بھی ہو سلام بھی ہو، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں صاد والا لفظ بھی استعمال ہوا رحمت کی دعا، اور سلم السلام علیکم سلامتی کی دعا، یہ دونوں لفظ بھی استعمال ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر صلوات و سلام بھیجتا ہے، جتنی دیر وہ بھیجتا رہتا ہے اتنی دیر ایک مخصوص فرشتوں کی جماعت اس کے اوپر دعا کرتی ہے۔ اسی لیے آپ فرض کرو ایک بندے کا ہر روز معمول ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھتا ہے، تو آدھا گھنٹہ تو وہ فرشتوں کی دعا میں مصروف ہوتا ہے، اور فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، معصوم ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ ہر نیکی کی قبولیت کے بارے میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نیکی قبول ہو سکتا ہے وہ نیکی قبول نہ ہو، اس کے کوئی لوازمات، کوئی شرائط، کوئی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے پوری نہ ہو، تو اس میں خطرہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جو نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے تو اس میں فرمایا کہ وبالاسحار ہم یستغفرون، یعنی نیک لوگ اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ذکر اذکار دعائیں کرتے ہیں، اور آخر میں پھر نیک لوگ استغفار کرتے ہیں۔ بھائی استغفار تو گناہ کے اوپر ہوتی ہے، یہاں تو انہوں نے نیکی کی ہے، تہجد پڑھی ہے، ذکر و اذکار کی ہے، توبہ کی ہے، اور اس کے بعد یہ استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ استغفار اس لیے کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے نیکی جیسے اللہ کو مطلوب ہو، منظور ہو، ایسی ہم نیکی نہ کر سکے ہوں، اس لیے وہ اپنی نیکی پر بھی استغفار کرتے ہیں۔ اور یہی نیک آدمی کی شان ہے کہ وہ نیکی کر کے گھمنڈ نہیں کرتا، اس میں بھی وہ ڈر محسوس کرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکی رد نہ ہو جائے۔ فرمایا ہر نیکی کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ وہ قبول ہو یا نہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ریاکاری کا شائبہ نہ آ جائے، کوئی اور شرط پوری نہ ہو، لیکن درود و سلام ایسی نیکی ہے کہ وہ ہر وقت عند اللہ مقبول ہی مقبول ہے، اس میں عدم مقبولیت کی کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا درود و سلام کا ایک امتی پر حق بھی ہے، اور انسان کو، امتی کو معمول بنانا چاہیے صبح و شام درود و سلام پڑھنے کا، اور اس میں تنہائی ہو، یکسوئی ہو، ادب کی نشست ہو، قبلہ رخ ہو، باوضو ہو، معطر ہو، تو درود شریف کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھتا رہے تو فائدہ پھر بھی ہوگا، لیکن جس نیکی میں جتنا ادب کا لحاظ آپ رکھیں گے تو اتنا اس کے ثمرات زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان آپ نے سنا ہے کہ درود شریف وہ نیکی ہے جو عند اللہ مقبول ہے۔ اب فرمایا کوئی شخص اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری حاجت یہ پوری بھی ہو جائے، اللہ منظور فرما لے۔ اور اس سے پہلی حدیث بیان ہو چکی ہے کہ درود شریف وہ نیکی ہے کہ جو عند اللہ مقبول ہی ہے۔ لہٰذا کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری فلانی حاجت پوری ہو جائے اور اللہ سے وہ مانگنا چاہتا ہے، تو عند اللہ مقبول کرانے کے لیے اسے یہ کرنا چاہیے کہ پہلے بھی جتنی گنجائش ہو درود شریف پڑھے اپنی حاجت مانگنے سے پہلے،
اور اپنی حاجت مانگنے کے بعد بھی درود شریف پڑھے، یہ اس کی حاجت درود شریف کے اندر لپیٹ دی جائے گی۔ درود عند اللہ مقبول ہی ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، حدیث میں یہ لفظ ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ اوپر نیچے سے درود شریف تو اللہ منظور کر لے اور اس کے درمیان میں جو حاجت مانگی گئی ہے اللہ اس کو واپس کر دے کہ یہ تو قبول نہیں ہے اور میرے ہاں تو درود شریف قبول ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی حاجت ہے، ہر بندے کو حاجت ہے، دنیا میں تو حاجات ہی، ساری دنیا حاجات سے ہی بھری پڑی ہے، تو درود شریف کی کثرت کرے اور درمیان میں پھر اپنی حاجت کو مانگ لے، پھر آگے پھر درود شریف پڑھتا رہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان لہو عسرت حاجتن، جس شخص کو کوئی مشکل حاجت پیش آ رہی ہے تو اسے چاہیے کہ کثروا الصلاۃ علیہ، بہت زیادہ درود و سلام میرے اوپر شروع کر دے، تو وہ حاجت اس کی پوری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ یہ حدیث ہر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگلی حدیث، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں اور 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف ہو گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یہ درود شریف ہو گیا۔ احادیث میں بہت سارے الفاظ کے ساتھ درود شریف وارد ہوا ہے، ایک تو نماز والا درود شریف ہے، وہ پڑھے، اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی بھی وہ درود شریف جو معصور ہے، یعنی احادیث کی کتابوں میں وہ ذکر ہوا ہے، وہ مختصر بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بندہ جب پڑھنے لگ جاتا ہے تو الفاظ بھی آسان ہو جاتے ہیں ادا کرنا۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اسی حدیث کا دوسرا جملہ ہے، جو امتی 10 مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، اور جو امتی 100 مرتبہ میرے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، اور جو امتی 1000 مرتبہ میرے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتے ہیں کہ جہنم اس مسلم پر حرام ہو گئی، جنت اس مسلم کے لیے واجب کر دی ہے۔ اب رحمت کیا چیز ہوتی ہے؟ یاد رکھو کہ جس سے ناراضگی ہوتی ہے اس کے لیے رحمت نہیں ہوتی، اس کے لیے لعنت ہوتی ہے۔ کہ جن لوگوں کے اوپر قرآن نے لعنت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، رسول، فرشتے، ساری کائنات اللہ کی ان سے ناراض ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ جو بھی لوگ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ہیں، یا اللہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کوئی قرآن کے بارے میں، یا ان کا کفر واضح ہے، تردد نہیں ہے جن کے کفر میں، ان سب کے اوپر اللہ لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسے جھوٹے پر لعنت ہوتی ہے، جھوٹ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، یعنی جس طرح کافر پر لعنت کی جاتی ہے یا گستاخ رسول پر لعنت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے قرآن جھوٹے شخص کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جھوٹا شخص کس جماعت میں جا کے کھڑا ہو گیا ہے؟ جو جماعت کہ جس کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے وہ کافروں کی جماعت ہے۔ اللہ رسول کو ایذا پہنچانے والے جو ہیں ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن سے ہر گناہ ہو سکتا ہے، ہر گناہ مومن سے ہو سکتا ہے، اور وہ معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ جھوٹ، تو فرمایا کہ ایمان اور کذب دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں
ایمان اور جھوٹ، ایک شخص ایمان والا بھی ہو اور پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہو، یعنی اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ لعنت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ اللہ ناراض ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی گھر میں کتا ہو، بلا وجہ شوق کے ساتھ رکھا ہوا کتا، ایک تو ہے ضرورت ہے حفاظت کی یا شکار کی، یہ دو کتے جائز ہیں، حفاظت کے لیے رکھتا ہے یا شکار کے لیے رکھتا ہے، یہ کتا جائز ہے۔ لیکن شوق کے ساتھ کتا رکھا جا رہا ہے، اور آپ تو بہتر جانتے ہیں، آپ اسلام آباد دارالخلافہ میں رہتے ہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، اور کتوں کی رسی جناب، لاکھوں روپے کی کتوں کی رسی، ان کی وہ ان کے کمبل، جی جو شوق سے شخص کتا پالتا ہے، رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ جس کے گھر میں ذی روح کی تصویر لٹکتی ہو، جاندار کی تصویر لٹکتی ہو، تصویر اگر ضرورت ہے کہ پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، تو اس کو تعظیم کے طور پر لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بریف کیس میں بند بھی پڑا جا سکتا ہے، کسی ریک میں بھی رکھی جا سکتی ہے، وہ جواز کے درجے میں آئی۔ شوق کے ساتھ اس کو لٹکانے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ رحمت کے فرشتے، جس گھر میں کتا ہو، تصویر لٹکی ہوئی ہو، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو داخلہ تو ہم نے خود بند کیا ہوا ہے رحمت کے فرشتوں کا گھروں میں۔ دیکھو دو چیزیں مقابلے میں چل رہی ہوتی ہیں، ایک رحمانی علوم، ایک شیطانی چیزیں۔ رحمانی علوم کا گھر میں داخلہ ہونا، نیک فرشتوں کا آنا، رحمت کے فرشتوں کا آنا، وہ تب ہوتا ہے گھروں میں جب حالات موافق ہوں، وہاں ذکر اذکار ہو رہا ہو، کتے نہ ہو، تصاویر اور بت نہ ہو، تو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اور جب تصویروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، کتے شوقیہ رکھے گئے ہوں، گانے بجانے کی، رقص کی محفلیں ہوں، تو اس مسلمان نے اپنے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا داخلہ خود ہی بند کیا ہوا ہے۔ ایسے گھر میں شیاطین داخل ہوتے ہیں، اور جس سے انسان یہ اور دین کا باغی اور سرکش ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو سوچنا ہے۔ رحمت کے فرشتے نیک کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو جن گھروں میں تلاوت کی آوازیں آتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ کوشش کرو اپنے گھروں میں نوافل ادا کیا کرو، کوشش کیا کرو اپنے گھروں میں نوافل ادا کیا کرو، تاکہ ان میں بھی ذکر و اذکار، پڑھنے پڑھانے کی انوار و برکات ہوں، تلاوت بھی ہو، ذکر اذکار بھی ہو۔ جب آپ ایک نمونہ بنیں گے تو ساتھ بچے بھی آپ کے ذکر اذکار میں بھی مصروف ہوں گے، نماز میں بھی مصروف ہوں گے، تلاوت میں بھی ہوں گے۔ اور یہی مسئلے جب گھر میں آپ بیان کریں گے کہ یہ چیزیں ہیں جن سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ چیزیں ہیں جن سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ مسلمانوں کے گھروں میں ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہوتا ہے، فلان بھی ہوتا ہے، اور فوائد کوئی محسوس نہیں ہو رہے ہوتے، اس لیے کہ رحمت کے فرشتوں کا داخلہ ہی ممنوع ہوتا ہے۔ وہ جب رحمت کے فرشتے آئیں گے تو اس کے بعد خیر و برکت تو شروع ہوگی، وہ تو ممنوع ہو چکا ہے۔ ایسے گھروں میں کام ہو رہے ہیں۔ دیکھو قرآن مجید تو اسراف کانو اخوان الشیاطین کہتا ہے کہ جو اسراف کرنے والے ہیں، اور اسراف کیا ہے کہ ضرورت 5 روٹیوں کی تھی، ایک بندہ 5 روٹیاں کھا سکتا ہے یا 2 بندے، اور اس نے 15 منگوائیں اور 10 ضائع ہو گئیں، یہ اسراف ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین حد سے تجاوز کرنے والے، بھلے وہ جائز چیز میں ہی پیسہ خرچ کیا ہو لیکن ضرورت سے زائد کر دیا ہے، اس میں سوائے دکھلاوے کے اور کیا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نواب نے اپنے بیٹے کی ولیمے کے اوپر دعوت کی، اور بڑی عالی شان دعوت کی، تو ساتھ ساتھ جو بندے کھانا کھا کر جا رہے تھے ان کو 1 یا 2 دینار بھی دیے، ساتھ سونے کا سکہ، اور ساتھ اس نے کچھ بندے جاسوس بھی برات والے لوگوں میں پھیلائے کہ لوگ باتیں کیسے کرتے ہیں، میری تعریف بھی کرتے ہیں کہ میں نے اتنی عالی شان 70 کھانے اس میں بنائے، اور پھر جو مہمان جا رہے ہیں ان کو دینار بھی ساتھ دیے جا رہے ہیں، تو لوگ باتیں کیسے کرتے ہیں۔
تو کوئی بندے باتیں کر رہے تھے، جب اس مالک کو پتہ چلا، اس نواب کو جس نے دعوت کی تھی، کہ یار بہت پیسہ ہے، دکھلانا چاہتا ہے، دکھلانے کے لیے پیسہ اپنے ٹور بنا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے 1-2 دینار کا کیا مطلب ہے، زیادہ دینے چاہیے تھے، کوئی تھوڑا تو پیسہ نہیں ہے، زیادہ دینا چاہیے تھا۔ کوئی کہتے ہیں ویسے ہی بس فضول ہے، اپنے آپ کو یوں کر رہا ہے تو اس طرح کر رہا ہے، تو پیسے دکھانا چاہتا ہے اور یوں کرتا ہے۔ اللہ تو ناراض ہے ہی نا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کی صورت میں جن کو خوش کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی خوش نہیں۔ اب تو پاکستان میں بھی ایسے ڈرامے شروع ہو گئے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پھر کیا ہو جائے گا کہ جس شادی کے اوپر 200 کروڑ روپیہ خرچ، 200 کروڑ روپیہ، 2 ارب، جس کے صرف ایک پروگرام میں خرچ کیا گیا ہو، تو اس میں اللہ رسول کی رحمت کو کھینچا جا رہا ہے۔ یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے، تبذیر نہیں تو اور کیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ علماء اسلاف جو پرانے بزرگ ہیں وہ لکھ گئے ہیں کہ علماء کو بھی ایسی تقریبات میں نہیں جانا چاہیے جن تقریبات میں خرافات ہوتے ہوں یا اسراف اور تبذیر ہوتی ہو، کیونکہ لوگ تو علماء کو بطور نمونے کے پیش کریں گے کہ ہم نے اگر اسراف کیا تھا، تبذیر کی تھی، خلاف شرع کام کیے تھے، تو ہمارے پاس تو وقت کے بڑے بڑے علماء بھی تو موجود تھے، تو گویا کہ وہ بطور ثبوت کے ان کو پیش کیا جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ کسی ایسے پروگرام میں اور دعوت میں کہ جس میں خلاف شرع امور ہونے کا امکان قوی ہو، اور یہ عالم اگر جائے ان خلاف امور چیزوں کو یہ روک سکتا ہے، تو اس کو جانا چاہیے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ پر عمل ہوگا۔ لیکن اگر اس عالم کو پتہ ہے کہ میں اگر وہاں جاؤں گا تو میری وجہ سے خرافات وہ بند نہیں کریں گے، تو حکم یہ ہے کہ اس عالم کو ایسی تقریب میں شریک نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ایسے خرافات ہوں گے، لوگ اس کو بطور دلیل کے پیش کریں گے کہ یہ جناب خرافات ہو رہے تھے تو یہ بڑے عالم آ گئے، وہ عالم ہمارے پاس موجود ہی تھے نا۔ اور خرافات میں سب سے بڑا خرافہ وہ اسراف اور تبذیر ہے، کانوا اخوان الشیاطین۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ 2 چیزیں ہیں کہ جس میں مقابلہ رہتا ہے، ایک یہ کہ شیطانی کارستانیاں اور ایک رحمانی علوم۔ رحمانی علوم کے لیے جب گھروں میں رحمانی انوار و برکات کا جب گھروں میں موافق نظام ہوگا تو یہ آئیں گے۔ جب تصویریں لٹک رہی ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں اور کتے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر رحمت کے فرشتے رحمانی انوار و برکات سے وہ گھر محروم ہو جاتا ہے۔ پھر شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود، فرنیچر بھی ہے، صوفے بھی ہیں، قالینیں بھی ہیں، طرح طرح کے کھانے بھی ہیں، برتن بھی ہیں، ہیٹر بھی ہیں، فریج بھی ہیں، فریزر بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، اور گھر سکون سے خالی ہے۔ گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، ذرا ذرا سی بات کے اوپر کیا سے کیا اتار اور چڑھاؤ ہوتا ہے، کیا نشیب و فرائض ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس گھر میں رحمانی انوار و برکات کو دور کر دیا گیا ہے، شیطانی اثرات کو اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ ظاہری طور پر آلات راحت ہونے کے باوجود راحت مفقود ہے، اسباب سکون ہونے کے باوجود سکون رخصت ہے، اس لیے کہ اللہ رسول ناراض ہے۔ اس کے اندر کام ایسے مسلمان کر رہا ہے کہ رحمت دور ہے اور اللہ کی ناراضگی قریب ہے، جس کی وجہ سے سکون رخصت ہو چکا ہے۔ ان تمام چیزوں کی طرف دیکھو نا، نماز ادا ہوتی ہے، جگہ بھی پاک، لباس بھی پاک، جسم بھی پاک، باوضو ہو، قبلہ بھی رخ ہو، فلاں بھی ہو فلاں بھی ہو، سارا کچھ یہ بندہ کر لیتا ہے، لیکن جگہ پاک نہیں ہے جدھر کھڑا ہوا ہے۔ سارا کچھ کر لیتا ہے، کپڑا پاک نہیں ہے، تو کیسے اس کی نماز ہوگی؟ یہی بات ہے کہ انوار و برکات، گھر میں خیر اور سکون، راحت ہو، یہ تمام چیزیں جب موافق ہوں گی تو پھر راحت اور سکون ہوگا۔ اسباب راحت سے راحت نہیں آتا، آلات راحت سے راحت نہیں آتا۔ بے شک دنیا کے جتنے اسباب و متاع بھی جمع کر دیے جائیں، سکون من جانب اللہ ایک عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب راضی ہوتا ہے تو رحمت بھیجتا ہے، ناراض ہوتا ہے
تو رحمت کو واپس لے لیتا ہے، رحمت کے فرشتوں کو اس گھر میں داخلے سے بھی منع کر دیتا ہے، روک دیتا ہے کہ یہ میرے باغیوں کا گھر ہے، میرے چاہنے والوں کا گھر نہیں، میرے باغیوں کا گھر ہے۔ اس سے فرشتوں کو دور کے، جب فرشتے رحمت کے نہیں جائیں گے اس گھر میں رحمت کیسے آئے گی، سکون کیسے آئے گا؟ اس چیز پر سوچو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے مغرب اور یورپ کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اور کلمے کا جو تقاضا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، یہ اسلام ہوتا ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور اس کلمے طیبہ اور شہادت کے تقاضے کے اوپر عمل نہیں ہے۔ اسلام ہم سے کہتا کیا ہے، اسلام ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے، اگر اس پر عمل ہو رہا ہے تو تقاضا اسلام پر عمل ہے۔ اور اگر کلمہ بھی ہے، اس مسلمان کے پاس کلمہ طیبہ بھی ہے، کلمہ شہادت بھی ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے اس نے جو اصول اور ضابطے گھر میں نافذ کر رکھے وہ اللہ کے باغی اور دشمنوں کے ہیں، تو پھر اللہ سے سکون مانگتا ہے، پھر اللہ سے راحت مانگتا ہے، پھر چین مانگتا ہے، اور گھر میں بٹھایا ان اصول اور ضوابط کو ہے جو اللہ کے باغیوں کے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اے ایمان والو جو بات بھی عمل میں لانے کی میرے پیغمبر سے تمہیں ملے اس کو لے لو، اور جس بات سے میرے پیغمبر نے تمہیں منع کیا ہے رک جاؤ تو تمہیں راحت و سکون ملے گی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو ایمان والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایک مرتبہ پڑھتا ہے 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رحمت تب نازل ہو رہی ہے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے رحمت نہیں آتی۔ ہر ایسے امر سے، کام سے بچنا ہے جس سے اللہ رسول ناراض ہوتا ہے، رحمت دور ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا، میرا نام آیا امتی کے سامنے، اور وہ درود و سلام میرے اوپر نہیں پڑتا، وہ بخیل ہے۔ اس پر سخت وعید والی وہ حدیث ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف لانے کے لیے آتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین، دوسری پر قدم رکھا تو آمین، تیسری پر قدم رکھا تو آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں بات پوچھی کہ حضور ایسا کیا ہوا، یہ خلاف معمول آج آپ نے اونچی اونچی آمین فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں 3 بد دعائیں کروں گا اور آپ نے آمین کہنی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے۔ جبرائیل نے بد دعائیں کی ہیں، مجھے حکم تھا کہ میں آمین کہوں، میں نے آمین کہی ہے۔ ایک بد دعا یہ تھی کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ ایک بد دعا یہ تھی، اور دوسری بد دعا یہ تھی کہ جس کو رمضان نصیب ہو اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو برباد ہو جائے، کہ ہر وقت رحمت کے دروازے کھلے ہیں پھر بھی اس سے فائدہ نہیں ہوا، اس کو وہ حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور تیسری کہ جس شخص کو والدین کی خدمت نصیب ہوئی، والدین اس کے حیات تھے دونوں یا ایک، اور ان کی خدمت کر کے ان سے دعا نہیں لے سکا، مغفرت نہیں کرا سکا اپنی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی برباد کرے۔ تو مجھے حکم تھا کہ میں نے آمین کہی۔ تو بات یہ ہے کہ درود و سلام بہت عظیم نیکی ہے۔ اس سلسلے میں داخل ہونے کے ساتھ
بہت سارے گناہ انسان کے معاف بھی ہوتے ہیں اور ان سے یہ بچ بھی جاتا ہے جو عادت میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی جب عادت بنائے، اول تو درود شریف کے ساتھ اس کے اوپر رحمت نازل ہو رہی ہے، یہ فائدہ تو ہے ہی ہے، مزید فائدہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں اس سے گناہ ہو رہے ہیں ان سے یہ بچنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت آئی ہے اور گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے گا۔ ایک عظیم نیکی ہے نماز، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ایسی نیکی ہے کہ جس سے بڑے گناہ بھی چھوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے، ایک ہے اس بندے کو کچھ گناہ کرنے کی عادت ہے، نماز کی پابندی سے وہ عادت والے گناہ اس کے ختم ہو جائیں گے جو معمول میں اس کے ہیں۔ اور حال انسان اپنے گناہوں کو بہت اچھا جانتا ہے، الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ جی بندوں کو تو نماز کہو تو فوراً کہتے کپڑے ٹھیک نہیں تھے، اور بابو تو صبح گھر سے یہاں آ کر مارکیٹوں میں پھر رہا ہے ادھر ادھر اور ناپاک کپڑوں کو لے کر پھر رہا ہے، پتہ نہیں کپڑے ناپاک ہیں کہ پتہ نہیں دل ناپاک ہے، کہ کتنا آسانی کے ساتھ اس کا۔ اور ایمان اور اسلام کے درمیان کفر، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز حدیث میں آتا ہے نماز ہے۔ بے شک ترجمہ اس میں امام حضرات جو بھی کریں، حدیث یہ ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حدیث یہ ہے۔ باقی ترجمہ آپ کوئی بھی امام صاحب اپنے مقتدیوں کا لحاظ کرتے ہوئے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، سخت ترجمہ نہیں کرنا نا جی۔ مقتدی بھی بڑے بڑے حضرت ہوتے ہیں جی، وہ مشہور واقعہ نا آپ نے سنا ہوگا، وہ سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، ایک امام صاحب پڑھتا تھا تو مقتدی کا نام موسیٰ تھا، ابراہیم تھا، تو ایک جو اس کا مقتدی کوئی عیسیٰ بھی تھا، اس نے ایک دن ہنگامہ برپا کر دیا کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ وہ جو عیسیٰ تھا مقتدی، اس نے ہنگامہ بنا دیا، زہر ہے، وہ تو چندہ نہیں دیتا جمعے کو 10 روپے، تو امام کے اوپر نزلہ نہیں گرائے گا تو پھر چندہ کیسے اس کا قبول ہوگا؟ کہتا ہے اوے تو ابراہیم کا بھی نام لیتا ہے امام صاحب اور موسیٰ کا بھی لیتا ہے، میں بھی اس مسجد کا مقتدی ہوں، چندہ بھی دیتا ہوتا ہوں، تو میرا کیوں نہیں نام لیتا؟ اس نے کہا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ۔ کہا ناراضگی کی کیا بات ہے بابو، ناراض کیوں ہوتا ہے؟ آ گئی عشاء کی نماز، اس نے کہا ان ابراہیم صحف موسیٰ و عیسیٰ، چلو تو اس طرح ساروں کا نام ہو گیا اب۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے رحمت والے امور سے، اور پھر رحمت جب اللہ سے مانگی بھی جائے تو رحمت وہ ملتی بھی ہے۔ جب کام ایسے ہوں کہ رحمت والے نہ ہو تو پھر رحمت نصیب نہیں ہوتی، ناراضگی ہوتی ہے، اور ناراضگی پھر اللہ کی مختلف انداز میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 15ویں پارے کے پہلے صفحے پر فرماتا ہے جب ہم ناراض ہوتے ہیں اپنے بندوں سے تو اپنے باغیوں کو اپنے بندوں پر مسلط کر دیتے ہیں، پھر آپ کیا کرو؟ فرمایا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ جب ہمارے باغی بن جاؤ گے، ہماری اور ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کو فراموش کر دو گے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ہم اپنے باغیوں کے ذریعے سے تمہیں جھنجھوڑیں گے، گرفتار کریں گے۔ تم کہو گے ہو کیا رہا ہے؟ سب کچھ تو ہو رہا ہے اور پھر بھی ایک سے ایک دین کا دشمن مسلط ہوتا جا رہا ہے، ہمارا کیا حشر ہو رہا ہے؟ اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ اپنے اندر ہی کمزوری ہوتی ہے جب اس طریقے سے چیز مسلط ہوتی ہے۔ تو البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی، بخیل ہے وہ، اور ادھر وعید آ گئی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آیا اور درود شریف نہیں پڑھا۔ تو درود شریف پڑھنا اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، رحمت نصیب ہوتی ہے۔
دو نیکیاں بتا رہا تھا. ایک نماز ایسی نیکی ہے جو گناہوں کو دور کر دیتی ہے, گناہوں کو دور کر دیتی ہے. نماز ہونی چاہیے. اور یاد رکھو کہ اگر نماز ایک شخص پابندی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر بھی اس کے اندر کچھ گناہ رہتے ہیں, وہ خود سمجھتا ہے الانسان ولا نفسی بصیرہ, تو نماز پر اعتراض نہ کرے کہ کیا بات ہو یہی کب سے نمازیں پڑھ رہا ہوں تو گناہ تو نہیں چھوٹے. نہیں, وہ اس طرف لے کے جائے نیت کو کہ میری نماز ابھی کامل نہیں ہوئی. جس دن میرا وضو, میرا لباس, میری خوراک, میری غذا, میرا چیز, سارے شرائط صحیح ہو جائیں گے, ضرور بضرور انشاءاللہ تعالی میری نماز تمام گناہوں کو دور کر دے گی. دیکھو نماز کی بہت ساری شرائط ہیں, ان تمام کا لحاظ رکھنا ہے نا. سب سے عظیم شرط اس میں رزق حلال ہے. جب جھوٹ بول کر رزق کمایا جائے اور دفتر میں حاضری لگا کے سارا دن اپنے کام کرتا رہے, مہینے کے بعد آ کے تنخواہ لے لے, اور یہ تو رزق حلال ہے کہ اپنی تنخواہ ہے, سارا دن تو کام اپنے کی ہے, حاضری لگا کے چلا گیا, یا ساتھی کو کہہ دیا صاحب نے پوچھا تو بتا دینا کہ کوئی کام تھا, اور کام کیا, تو کام تو ہوتے ہی ہیں. دوستو رزق اس طریقے سے مشکوک ہو جاتا ہے. جس طرح کاروباری شخص کہ بہت عظیم ہے, التاجر الصدوق یحشرون یوم القیامہ من النبیین والصدیقین والشہداء, سچے تاجروں کا حشر میدان حشر میں اٹھنا, سچے تاجروں کا اٹھایا جانا میدان حشر میں انبیاء کے ساتھ ہوگا, صلحاء, صدیقین, شہداء کے ساتھ ہوگا. تو جھوٹے تاجروں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے. جب جھوٹ بول کر چیز کو بیچا جائے گا, پھر وہ رزق لباس کی صورت میں, خوراک کی صورت میں جب کھایا جائے گا تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کیسے کرے گی؟ جب نماز ادا ہو رہی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور گناہ دور نہیں ہو رہے, تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے لباس میں, میرے وضو میں, میرے شرائط نماز کے جو فرائض ہیں اس میں کمی ہے, نماز ابھی کامل نہیں ہوئی. قرآن سچا ہے, ہماری نماز ابھی کامل نہیں ہوئی. قرآن کا دعویٰ ہے کہ جب نماز صحیح ہوگی تو سارے گناہ چھوٹ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز ابھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح یہ دوسری نیکی ہے درود شریف. جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے دل صاف ہو جاتا ہے, آئینہ بن جاتا ہے, نور سے بھر جاتا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرتا ہے. جس کو نور عطا کرتا ہے اس کو نار سے بچا دیتا ہے, جہنم سے اس کو بچا دیتا ہے. وہ نور, حدیث کا اگلا لفظ سمجھو, وہ نور جو درود شریف پڑھنے والے کو اللہ نے عطا کیا ہے, اگر وہ نور پوری دنیا پہ تقسیم کر دیا جائے تو ساروں کی مغفرت ہو جائے گی. اس درود پڑھنے والے کو جو اللہ کی طرف سے روشنی عطا کی جاتی ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابہ میں سے, بڑے صحابہ میں سے, بڑے قاری حضرات میں سے تھے, بڑے قاری تھے. یہی وہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں سب سے پہلا مصلی 20 تراویح والا امام صاحب, پہلا مسجد نبوی کا پہلا وہ امام صاحب رمضان میں مصلی سنانے والا جس نے 20 تراویحاں پڑھی ہیں, پڑھائی ہیں 20 تراویحاں. صحابہ کا اجماع ہوا, حضرت عمر کے حکم سے یہ امام مقرر ہوئے. یہ بہت اونچے قاری تھے, اور یہ وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے تھے. یہ خود جا کے مکہ میں حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے رسول, ہمیں آپ کے رسالت کی روشنی مدینہ میں نظر آئی, ہم اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. یہ حضرت ابی ابن کعب ان لوگوں بڑے قاری تھے. ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابی قرآن مجید کی تلاوت کرو, میں سننا چاہتا ہوں. تو تھک گئے, استاد کو سنانا تو مشکل ہوتا ہے. کہا حضور میں آپ سے سننے آتا ہوں, میں کیسے سناؤں؟ آپ نے فرمایا, ابی اللہ آپ کا نام لے کر آپ کو سلام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم قرآن پڑھو, میرا پیغمبر سنے گا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ قرآن پڑھو. یہ بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے, اور ان کا مدرسہ بھی تھا,
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت بڑا قرات کا مدرسہ مدینہ طیبہ میں تھے، اور حضرت عمر جیسے شخص بھی مدرسے کے باہر گیٹ کے اوپر کھڑے رہتے تھے۔ لگتا ہی ہے اس زمانے سے لوگ قاریوں سے ڈرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب قاری صاحب باہر نکلیں گے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، تب میں ان سے بات پوچھوں گا۔ قاری صاحب کا اتنا روب تھا، اب تو قاریوں کے روب کو دبایا جاتا ہے۔ پھر لڑکوں کا حفظ سنو تو پہلے رکوع ہی نہیں آتا۔ او بھائی کوئی تھوڑی بہت سختی ہوتی ہے تو بچے حفظ یاد کرتے ہیں، صحیح۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں اپنے فارغ اوقات میں تیسرا حصہ آپ کے اوپر درود شریف ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ نے کہا بہت ہے، اچھا ہے، لیکن زیادہ پڑھو تو اور اچھا ہے۔ پھر کہا حضور میں 2 اوقات پھر آپ کے اوپر، یعنی جتنا میرے پاس ٹائم ہے اس میں 2 حصہ آپ پر فارغ اوقات میں درود شریف پڑھتا رہوں گا، اور 1 حصہ جو بچ جاتا ہے اور کچھ دعا کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اور زیادہ میرے اوپر درود شریف پڑھو تو اور زیادہ اچھا ہے۔ وہ بھائی کہنے لگے پر پیچھے تو رہ ہی کچھ نہیں گیا۔ اے اللہ کے رسول میں اپنے فارغ سارے اوقات میں آپ کے اوپر درود شریف پڑھتا رہوں گا، اب اور کوئی کام نہیں کروں گا، جب فارغ ہوں گا تو آپ کے اوپر درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا او بھائی اذن لکفیک ہمک، جب تم سارے اوقات میں میرے اوپر درود شریف پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ تیری تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا، تیری حاجتیں ساری پور کر دے گا، تیرے رزق میں فراوانی کر دے گا۔ تو سارے درود شریف پڑھنے میں ہر بندہ غمگین ہے، پریشان ہے، اور خصوصاً پہلے تبدیلی کیا آئی تھی، اب کرونا اور آ گیا، ہم ڈبل تبدیلی میں گرفتار ہو گئے۔ ہر بندہ کسی اور سسٹم میں پریشان ہے یا نہیں، لیکن وہ رزق کے لحاظ سے تو بہت پریشان ہے۔ تو کثرت سے اپنے معمولات میں درود شریف کا معمول رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب